بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے سلسلے میں ایک نشست اس سے قبل کی چھوڑ کے اس سے پہلے بات چل رہی تھی، اور ہم نے اس سورہ مبارکہ کے تعارف میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ مدینہ منورہ میں یہ سورہ مبارکہ مختلف اوقات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی، اور اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز الف لام میم سے کیا۔ یہ جو الفاظ ہیں ان کو مفسرین کی اصطلاح میں مقطعات کہتے ہیں۔ قطع کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، زمین کا قطع یعنی زمین کا ٹکڑا، اور قطعات یعنی بہت سے ٹکڑے، منقطع کرنا، کسی چیز کو الگ کر دینا، توڑ دینا، اور اسی سے یہ لفظ مقطعات بھی بنا ہے، اور مقطعات کا مطلب ہے کہ جدا جدا الگ الگ حروف۔ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، اور ظاہر ہے کہ چونکہ انہیں الگ الگ پڑھا جاتا ہے تو اس لیے انہیں مقطعات کہتے ہیں، یعنی جدا جدا۔ اگر کوئی آدمی اس لفظ کو علم پڑھنا چاہے تو اپنی لا علمی کی بنیاد پر ممکن ہے پڑھ لے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ قرآن نہیں ہے جو وہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ ان تینوں الفاظ کو اکٹھا کر رہا ہے، اور یہ مقطعات ہیں یعنی الگ الگ حروف ہیں۔ قرآن پاک کی 29 سورتوں کی ابتدا میں یہ حروف اللہ تعالی نے ذکر کیے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقطعات ہی فرمایا ہے، یعنی الگ الگ حروف ہی ارشاد فرمائے ہیں۔ اسی لیے بہت مشہور حدیث ہے جس میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک ہی حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اور ہر ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب اللہ تعالی عنایت فرماتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی قدر یہ بھی بتلاتا ہے کہ یہ تمام حروف الگ الگ ہیں، اور اسی وجہ سے مفسرین اپنی اصطلاح میں انہیں مقطعات کہتے ہیں، یعنی جدا جدا۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں 29 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا مقطعات سے کی ہے، اور کبھی یہ الفاظ بالکل واحد ہیں، ایک ایک لفظ لایا جاتا ہے، مثلا نون والقلم۔ اب نون دیکھیے یہ ایک حرف ہے،
والقرآن، یہ قاف جو ہے یہ ایک حرف ہے، اور کبھی دو دو حروف کا استعمال کیا گیا ہے، مثلا طٰ، یاسین، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے اور اللہ تعالی نے انہیں ارشاد فرمایا ہے۔ کبھی تین الفاظ آتے ہیں، جیسے یہ اب آپ سن رہے ہیں، اس سورہ بقرہ کے آغاز میں الف لام میم، یہ تین لفظ آ گئے، تین حرف آ گئے، اور ان تین حروف کا ایک گویا مجموعہ ایک اعتبار سے بن گیا۔ کبھی کبھی اللہ تعالی نے چار حروف بھی ارشاد فرمائے ہیں، جیسے الف لام میم صاد، اور ان چاروں حروف کے ذریعے سورت کا آغاز فرمایا گیا ہے۔ اور کبھی 5 حروف بھی مقطعات کی صورت میں آئے ہیں، جیسے قاف، ہا، یا، عین، صاد سورہ مریم کے آغاز میں، یا ایک اور مقام پر آیا ہے ہا میم عین سین قاف، یہ 5 حروف کے ذریعے ان صورتوں کا آغاز کیا گیا۔ تو یہ 1 سے لے کے 5 تک کی تعداد میں مقطعات یعنی جدا جدا کر کے ان حروف کو پڑھا بھی جاتا ہے، اور اللہ تعالی نے ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں۔ یہ حروف اپنے اندر کیا معانی رکھتے ہیں، اس پہ مفسرین نے بہت کچھ کلام کیا ہے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں 16 اقوال مفسرین کے نقل کیے ہیں، اور مختلف آراء انہوں نے لکھی ہیں۔ اسی طرح جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا مسلک ان تمام حروف کے بارے میں، اور مفسرین کی اکثریت بھی اسی طرف گئی ہے کہ وہ ان حروف کو متشابہات میں سے گنتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے بالکل آغاز میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، ہم نے قرآن پاک کی آیات 2 طرح سے نازل کی ہیں، کچھ تو ایسی ہیں جو محکم ہیں، اور محکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل صاف صاف آیات ہیں، ان میں سے کسی آیت کے بھی 2 معانی مراد نہیں لیے جا سکتے، ان سے کوئی بھی آدمی کچھ اور نہیں سمجھ سکتا، بالکل صاف صاف باتیں اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمائی ہیں، اور اس میں کوئی تعویل اور توجیہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ان کے متعلق فرمایا ہے کہ آیات محکمات، ایسی آیتیں ہیں جو پکی ہیں، اور پھر فرمایا کہ ہن ام الکتاب، یہ آیات جو ہیں یہ اللہ کی اس کتاب کی جڑ ہیں، اصل ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا ہے کہ کچھ آیات ایسی ہیں وہ اخرى متشابہات، ایسی آیات ہیں جو کئی طرف ملتی ہیں۔ کئی طرف ملنے کا مطلب یہ ہے کہ متشابہات میں کئی معانی اس کے ثابت کیے جا سکتے ہیں، تو متشابہات کے معنی تعویل اور اس کے مختلف معانی مراد لینے کے ہیں۔ سو یہ مقطعات جو ہیں
طاسیم میم ہے، ہا میم ہے، یہ الف لام ہے، نہ تو لغت سے ان کے معانی معلوم ہو سکتے ہیں اور نہ ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معانی بیان کیے ہیں، تو یہ چیز ایسی ہے جو متشابہ آیات کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ متشابہ آیات، اس کی ایک مثال دیکھیے، جیسے ایک آدمی نے یہ کہا کسی اپنے وزیر سے، بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں، تمہارا عہدہ بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم فلاں آدمی پر لعنت کرو۔ جس آدمی پر لعنت کرنے اور بھیجنے کے لیے اس کو کہا گیا وہ آدمی اس کا محبوب تھا۔ اب ایک طرف عہدہ بھی اس وزیر نے حاصل کرنا ہے اور عزت بھی بڑھانی ہے، دوسری طرف اپنی محبوب ہستی پر لعنت بھی بھیجنی ہے لوگوں کے سامنے، تو اس نے ایک جملہ ایسا کہا جو متشابہ تھا، یعنی اس کے کئی معنی نکلتے تھے۔ اس نے جملہ یہ کہا لوگوں کے سامنے جا کر کہ لوگوں، میرے امیر نے یہ کہا ہے کہ میں فلاں شخص پر لعنت بھیجوں، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب یہ جو اس نے کہا کہ اس پر، تو اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ اس فعل پر اللہ کی لعنت ہو، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس پر، یعنی یہ جو مجھے کہہ رہا ہے نا بادشاہ امیر، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ میں اس پر لعنت بھیجوں تو اس پہ اللہ کی لعنت ہو، کہ اپنے محبوب پہ اس نے لعنت بھیجی ہو۔ تو یہ جملہ جس کے متعدد معانی نکل سکتے تھے، یہ ہے متشابہ۔ اور اللہ تعالی نے سورہ آل عمران کے آغاز میں یہ بتلایا ہے کہ قرآن پاک کی آیات دو قسم کی ہیں، کچھ تو ایسی ہیں جو محکم ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، اور متشابہ کی بھی پھر دو قسمیں عام طور پر مفسرین گنواتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ متشابہ آیات تو وہ ہیں کہ جن کی مراد معلوم ہونے کی کہ اللہ تعالی نے اس سے کیا مراد لیا ہے کوئی امید باقی نہیں رہی، اور اللہ کی مراد معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ قسم ہے جیسے کہ الف لام میم، کہ ان کے معنی نہ تو اللہ تعالی نے بتلائے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور نہ ہی اب کوئی ایسا امکان ہے، نہ کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جس ذریعے کو استعمال کر کے اللہ تعالی سے درخواست کی جا سکے کہ وہ ان آیات کے معنی کھول دیں۔ تو متشابہ آیات کی ایک قسم یہ ہے، اس لیے جمہور مفسرین اور اہل علم اور خلفاء راشدین اور جمہور صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم یہ سب اس طرف گئے ہیں کہ ان متشابہ آیات کا مفہوم کسی کو اللہ کے علاوہ معلوم نہیں، الف لام میم اس سے کیا مراد ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک گروہ اس امت میں ایسا بھی ہے جس میں جمہور متکلمین ہیں، علم کلام کے بڑے بڑے مانے ہوئے اکابر اور اسلاف میں سے بہت سی ہستیاں اور سوائے وغیرہ
ان سب حضرات کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان آیات کے معانی معلوم ہیں. سیبوئے خاص طور پر ان کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سورتوں کے نام ہیں یہ، اور جس سورت میں جو مضامین تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں ان مضامین کے اجمال کی طرف اشارہ ان الفاظ میں ہے. سیبوئے راہوے کے وزن پہ، راہوے بہت بڑے محدث تھے اور اس لفظ کو دونوں طرح پڑھا گیا ہے، راہویہ یوں بھی اور راہوے بھی، اور راہوے سیبوئے یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے تلفظ کا. ان حضرات کا مسلک یہ ہے، اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں بہت صراحت سی بات ایک جگہ ارشاد فرمائی کہ وہ کہتے ہیں یکے از علوم کہ بری ضعیف نزول فرمودہ، کہ وہ علوم جو اللہ تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے عنایت فرمائے ہیں، حل معانی مقطعات قرآن است، ان میں ایک علم جو اللہ نے خاص طور پر دیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی ان آیات کو جو مقطعات کہلاتی ہیں اس میں کیا معنی مراد ہیں اللہ تعالی کے، خدا نے مجھے یہ علم عنایت فرمایا ہے. یہ ایک مسلک شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے بھی یہ بات چل رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے جس میں اللہ تعالی نے محکم اور متشابہ دو قسموں کا ذکر کیا ہے تو وہ کہتے تھے کہ میں ان اللہ کے بندوں میں سے ہوں جنہیں اللہ تعالی نے ان متشابہات کا علم عنایت فرمایا ہے. ان کے بعد بھی امت میں بہت سے افراد کا یہ دعویٰ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ علم اللہ نے ہمیں ان چیزوں کا منکشف فرمایا ہے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا تو سنا آپ نے، ان سے بھی پہلے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک جگہ یہ تصریح کی ہے کہ اللہ تعالی نے ان چیزوں کا علم انہیں عنایت فرمایا ہے. کئی ایک لوگ جو محدث تھے، محدث دال کے زیر کے ساتھ اور محدث دال کی زبر کے ساتھ دو لفظوں میں فرق ہے. محدث کا مطلب تو یہ ہے کہ جو حدیث بیان کرے، اور محدث کا مطلب یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالی کی بات الہام کی جائے، جس کی طرف خدا کی طرف سے باتیں آیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالی کے فرشتے اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہیں، یعنی اللہ تعالی کے فرشتے ان سے بات کرتے ہیں یا کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ محدث تھے، اسی لیے ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ میں نے والد کو دیکھا کسی معاملے میں جب یہ کہہ دیتے تھے وہ کہ مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے یا مجھے لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو پھر وہ چیز ہو کر رہتی تھی. تو یہ جو محدث ہوا کرتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اس امت میں جو محدث تھے، ملہم من اللہ تھے، اللہ کی طرف سے الہام کیا جاتا تھا، ان میں ایک حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ بھی تھے، اور انہوں نے بہت واضح الفاظ میں تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے ان متشابہات کا علم مجھے دیا ہے۔ یہی چیز مکتوبات کے حوالے کے بغیر قاضی ثناء اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ پانی پتی جو ہیں، انہوں نے بھی نقل اپنی تفسیر مظہری میں کی ہے۔ سو یہ دوسرا مسلک ہے، اور مفسرین میں صاحب روح المعانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور بہت بڑے بڑے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کا علم اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا تھا۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اس کا علم عنایت نہیں کیا تھا، تو یہ تو پھر ایسے ہی ہے۔ مفسرین اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص حبشہ کی زبان جانتا ہو اور اس حبشی سے عربی میں گفتگو شروع کی جائے، یا جیسے کسی انگریز سے پنجابی میں بات شروع کر دی جائے، تو ظاہر ہے کہ اسے کیا سمجھ میں آئے گی؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے ماننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا علم دیا گیا تھا۔ جواب اس کا بھی ہے، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ان حروف کا کسی کو علم نہیں دیا گیا، تو اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ ان حروف کے علم کے بغیر اس کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے پڑھنے میں اتنا ثواب رکھا ہو کہ قیامت میں جب لوگ جائیں اللہ کے پاس تو ان حروف کے پڑھنے کے ثواب سے ان کی بخشش ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالی کے اسماء گرامی ہوں یہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ میں یہ بھی آتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے سے دعا مانگتے ہوئے یہ کہتے تھے، عرض کرتے تھے کہ یا کاف ہا یا عین صاد، اے وہ ذات جو کاف ہا یا عین صاد ہے۔ یعنی انہوں نے ان حروف کو، ان مقطعات کو اللہ تعالی کا نام مانا ہے، اور اللہ کے بے شمار بے پناہ نام ایسے ہیں جو اللہ نے اپنی مخلوق کو دیے ہی نہیں ہیں، خود اللہ ہی کے علم میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اور اس میں یہ فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مشکل، تنگی، تکلیف، مصیبت اور غم گھیر لیں تو اللہ سے یوں دعا مانگا کرو۔ اس میں سے کچھ الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہم انی اسألک بکل اسم، اللہ میں آپ کے ان تمام ناموں کے واسطے سے مانگتا ہوں، سمیت بہ نفسک، جس نام کو اللہ آپ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہو، اپنی ذات کا نام وہ تجویز فرمایا۔ اسی میں آگے چل کے آتا ہے کہ اوستأثرتا، یا اللہ ان ناموں کے ذریعے مانگتا ہوں کہ جو تیرے پاس غیب کے خزانوں میں ہیں اور تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام نہیں سکھائے، اور اللہ ان ناموں کے ذریعے جو خاص تیرے علم میں ہے کہ انت جعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اللہ اس قرآن کو، اس عظیم کتاب کو میرے دل کی بہار بنا دے، غم دور ہو جائیں دل سے، وجلاء ہمی وذہاب غمی، اللہ اس کے ذریعے
میرے غموں کو دور کر دے، اور اللہ اس کے ذریعے میرے حزن کو، رنجشوں کو، رنج کو، تکالیف کو، ان سب چیزوں کو مٹا دے۔ تو یہ جو ہے نا کہ اللہ تیرے ان ناموں کے ذریعے مانگتا ہوں جو تیرے ہی علم میں ہے، غیب کے خزانوں میں، تو وہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہ اللہ ہی کے اسماء ہوں اور اللہ تعالی نے کسی کو نہیں بتایا، بس قرآن پاک میں نازل کر دیے۔ اس لیے یہ مقطعات، یہ 29 سورتوں کی ابتدا میں یا تو یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ ہی اس کی مراد جانتا ہے، اس بحث میں پڑا ہی نہ جائے، یہ زیادہ احتیاط کی بات ہے، اور یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا گیا تھا اور وہ علم چونکہ امت کے لیے ضروری نہیں تھا اس لیے آپ نے نہیں ارشاد فرمایا۔ 20 علوم اور بے پناہ معارف قلب اطہر پر نازل کیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ ایسا علم دیا گیا جس میں امت کا حصہ اس اعتبار سے نہیں تھا کہ چونکہ امت کے کام آنے کی کوئی چیز تھی نہیں، اس لیے آپ نے ضبط فرمایا اور ان کو بیان نہیں کیا۔ حدیث میں نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جو کچھ مجھے علم دیا گیا ہے اگر تمہیں ان چیزوں کا پتہ چل جائے تو تم دنیا سے لطف اندوز ہونا چھوڑ کر جنگلوں کی طرف بھاگ نکلو، تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ان سونے والیوں کو، یہ حجرے جو ہیں، ان حجرے والیوں کو یعنی اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان سونے والیوں کو کوئی جگا دے، اور سبحان اللہ کتنے ہی فتنے ہیں، کتنی آزمائشیں ہیں جو میں نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور سب سے واضح بات وہ ہے جو صحیح بخاری میں آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے 2 برتن مجھے دیے ہیں، 2 چیزیں، 2 علم سکھائے ہیں، ایک تو وہ ہے جو میں تم سے بیان کرتا ہوں، اور ایک وہ ہے کہ اگر میں بیان کروں تو تم میری گردن اڑا دو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اللہ نے ایسے علوم عنایت فرمائے تھے جس میں امت کا اس اعتبار سے کوئی حصہ نہیں تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا تو یا تو ان کی ضبط سے باہر ہوتا یا یہ کہ پتہ چلنے پر اور نہ چلنے پر دونوں میں ان کی حالت میں کچھ فرق نہ پڑتا۔ اور یہی مسلک ہے، اس سے بھی نیکسٹ سٹیپ میں آپ دیکھیں، اس سے اگلے درجے میں تو بہت سے حضرات کا کہ وہ کہتے ہیں اس امت میں اللہ تعالی نے جس شخص پر عنایات اور مہربانیاں کی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت، کثرت، قرآن کے ساتھ تعلق اور ان چیزوں کی وجہ سے ایک وقت ان پہ ایسا آتا ہے کہ جب ان متشابہ آیات کا علم اللہ انہیں دے دیتا ہے، اور ان متشابہ آیات کا علم ضروری نہیں ہے کہ سب پر یکساں ہی الہام کیا گیا ہو۔ جو حضرات محدث من اللہ اور ملہم من اللہ ہیں، جن کو اللہ تعالی الہام کی دولت سے نوازتا ہے، ان کو ان علوم اور اسرار سے نوازتا ہے، اور وہ خواص اگر اس علم کو ظاہر نہ کریں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اگر ان کا علم ضروری ہوتا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کر جاتے۔ ان کا نہ بیان کرنا اس کی دلیل ہے کہ ان علوم کا الہام اللہ کا فضل و کرم ہو جائے تو ہو جاتا ہے، وگرنہ نہیں ہوتا، اور نہ ہو تو کوئی کمی کی بات نہیں۔
اس لیے مسلک کوئی بھی اختیار کر لیا جائے سب درست ہیں. زمخشری اور بیضاوی قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہی مسلک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حروف تہجی کے اسماء ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے بزرگوں میں سے یہ مسلک ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، کوئی حرج نہیں. البتہ جو زیادہ احتیاط کا طریقہ ہے وہ ہے جو اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ اس کی مراد بہتر جانتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 16 اقوال لکھے. یہودی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے قرآن پاک کے پڑھنے کی درخواست کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم ایسے حروف یہ پڑھ کے جب انہیں سنایا تو انہوں نے کہا ایسے اور حروف بھی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حروف کے متعلق بھی ارشاد فرمایا تو یہودیوں نے کہا کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا. ہم تو الف لام میم سے گویا ان کی مراد یہ تھی کہ الف لام میم سے یہ سمجھے کہ یہ مدت بیان کی جا رہی ہے کہ مسلمان کتنے عرصے تک رہیں گے. اسی طرح اور بھی بہت سے اقوال ہیں مگر احتیاط کا مسلک وہی ہے جو عرض کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ایسی ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں. ذالکہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے. ذالکہ اصل میں عربی زبان میں دور کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر بعد مرتبہ کو بعد مسافت کے قائم مقام قرار دیا گیا. یعنی قرآن کا تعارف کرانا مقصود تھا تو اللہ تعالی اگر کہتے کہ ھذا الکتاب یہ کتاب ایسی ہے، کوئی ایسی بات نہیں تھی. ھذا کا لفظ بھی قرآن پاک میں خود قرآن کے لیے بھی اشارے میں استعمال ہوا ہے، کوئی فرق نہ پڑتا. مگر چونکہ تعارف کرایا جا رہا ہے، قاری نے ابھی پڑھنا شروع کیا ہے تو اسے گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذالک الکتاب وہ کتاب، یعنی اس کے لیے یہ کی بجائے وہ کا لفظ لائے کہ اتنی عظیم کتاب. جیسے خط لکھتے ہیں نا تو عزت اور احترام کے طور پر یہ لکھتے ہیں کہ جناب والا نے یہ فرمایا، تو یہ الفاظ عزت کے ہیں. جیسے لکھتے ہیں کہ آن مخدوم نے یہ فرمایا، تو آن فارسی کا لفظ وہی کے معنی میں تو استعمال ہوتا ہے. تو آن مخدوم جو لکھتے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ اس کتاب کی عظمت کے پیش نظر اس میں اشارہ دور کا لایا گیا، یعنی وہ ایسی کتاب ہے اور مراد یہ ہے کہ یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ایسی کتاب. اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ ذالکہ سے مراد غیر مسلموں کو جو تورات اور انجیل کے اہل علم تھے، علماء تھے، انہیں یہ کہنا تھا کہ ذالک الکتاب وہ کتاب ایسی ہے، یعنی جس کتاب کا تذکرہ تم اپنی کتابوں میں پاتے ہو کہ آخری زمانے میں ایک نبی علیہ السلام آئیں گے اور ان پر کتاب نازل کی جائے گی، تو دیکھو وہ کتاب جس کا ذکر کر رہے تھے ہم،
لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے ذالکا کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کی دو تفسیریں یہ، اور تیسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی پورا قرآن پاک تو نازل نہیں ہوا تھا، اور وہ لوح محفوظ میں تو پورا لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالی نے وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے بھجوایا ہے، تو اشارہ تھا ذالک الکتاب، وہ کتاب جو لوح محفوظ میں پوری کی پوری لکھی گئی ہے، پوری کی پوری ہمارے پاس موجود ہے، اور تدریجاً آہستہ آہستہ آپ کو عنایت فرمائیں گے۔ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے ذالکا کا جو لفظ ہے یہ کبھی کبھی دور کے لیے بظاہر استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں قریب کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے متعلق بھی تو یہ لفظ کہا ہے، حالانکہ اللہ نے فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ ما یکون من نجوا من ثلاثہ، اور تین آدمی جب مل کے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تم جب 5 مشورہ کر رہے ہوتے ہو تو چھٹے ہم ہوتے ہیں، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو جب وہ ساتھ ہیں تو یہ کا لفظ ہونا چاہیے تھا نا، لیکن اللہ نے اپنی عظمت، اپنی جلالت شان، اپنی رفعت، اپنی بلندی، اپنا عظیم مرتبہ اس کے لیے فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ ہے تمہارا جو غیب اور شہادت، چھپی ہوئی چیزیں اور ظاہری چیزیں سب کا عالم ہے، سب کو جانتا ہے۔ ذالک وہ ہے تمہارا پروردگار۔ اپنے لیے بھی ذالکا کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی کتاب، یہ تو اس کی ایک صفت کلام ہے۔ فرمایا ایسی کتاب، کتاب کا لفظ کتبہ سے بنا ہے، اور کتبہ عربی میں اصل میں کہتے ہیں جمع کر دینے کو۔ تو چونکہ یہاں بھی حروف کو جمع کر کے الفاظ، اور الفاظ کو جمع کر کے فقرے، اور فقرات کو جمع کر کے مضمون، اور پھر کتاب بنائی جاتی ہے نا، تو ہر جگہ جمع در جمع آتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کتاب کو کتاب کہتے ہیں۔ اصل میں کتاب یا کتبہ جمع کے معنی میں آتا ہے، اور پھر قرآن نے کتاب کے لفظ کو بہت طرح سے استعمال کیا ہے۔ اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو مفردات میں علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ کتاب تقدیر کے لیے بھی آتا ہے، جو اللہ نے تقدیر طے فرما دی ہے اس کے لیے بھی خدا نے کہا ہے کتاب۔ اسی طرح کتاب قرآن کے معنی میں بھی، اسی طرح کتاب خط کے معنی میں بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود سے یہ کہا کہ یہ میرا کتاب خط لے جاؤ ملکہ بلقیس کی طرف، اور یہاں پر کتاب سے مراد مفسرین بالعموم اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کتاب سے مراد اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں۔ شک کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، ریب کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، اور ریب اور شک میں فرق ہے۔
عام ہے، اچھی چیزوں میں بھی ہو جاتا ہے. مثلاً آدمی کہتا ہے کہ مجھے شک ہوا کہ والد صاحب گزرے تھے، مجھے ایسے شبہ ہوا جیسے والدہ تشریف لائی ہیں. اور ریب اس شک کو کہتے ہیں جس میں تہمت شامل ہو. تو شک اور ریب میں فرق ہے نا. تو ایسا شک جس میں تہمت بھی شامل ہو، تہمت کا عنصر ہو، اس کو کہتے ہیں. حدیث میں بھی یہ لفظ ایک جگہ آیا ہے، کئی جگہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو نصیحتیں فرمائی تھیں، وہاں ایک جگہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا علیک بالرائب من الامور، عمر ایسے کاموں سے بچتے رہنا جن کی وجہ سے لوگوں کو شک پڑے اور تہمت لگے. تو ایسا شک جس میں تہمت کی عنصر شامل ہو، تہمت کا عنصر، اسے کہتے ہیں ریب. تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس میں اتنی بھی گنجائش اس کتاب میں نہیں ہے لوگوں کہ اس پہ تم یہ کہہ سکو کہ اس میں کوئی تہمت لگا سکے، کوئی شک ہو. یہ کتاب اتنی بڑی چیز ہے، یہ کتاب اتنی زبردست چیز ہم نازل کر رہے ہیں کہ اس میں بالکل قطعاً کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. ایک تو چیز وہ ہوتی ہے جس میں شک فی الحقیقت پایا جائے اور شک کرنے والے کریں. یہاں اللہ تعالی نے اس کی نفی نہیں کی. اور ایک چیز ہے جس میں در حقیقت شک ہو ہی نہ، اور اگر کوئی کرے تو وہ اپنی کمی کا ثبوت فراہم کرے. جیسے دن کو سورج چڑھا ہوا ہو، اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ سورج نہیں ہے تو وہ اپنے حواس کی کمی کا ثبوت دیتا ہے. جیسے کسی کا ٹیسٹ، چکھنے کی حس کمزور پڑ جائے اور اسے مٹھاس کا احساس جاتا رہے، زبان بعض اوقات کڑوی ہو جاتی ہے بخار کی وجہ سے، بعض بیماریوں میں بھی، تو وہ یہ کہے کہ چینی میں مٹھاس باقی نہیں رہی، تو وہ کچھ بھی تو نہیں کر رہا سوائے اس کے کہ اپنے حواس کے خراب ہونے کی خبر دے رہا ہے. چینی کی مٹھاس میں تو کوئی شبہ نہیں، وہ تو صرف یہ کر رہا ہے کہ دوسرے لفظوں میں باقی دنیا کو جن کے حواس درست ہیں یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ میری زبان خراب ہے. بس اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے کہ ریب کی گنجائش ہی نہیں ہے ایسے شک کی جس میں تہمت کا عنصر شامل ہو. خدا کی کتاب ایسی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے اس کتاب کی خود جا بجا تعریف فرمائی، بار بار یہ بتلایا ہے کہ لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو پھر انہیں اللہ کی راہ ملے گی. حضرت مطرف بن عبداللہ ان کی روایت ایاز ابن حمار رضی اللہ عنہ تھے، مسلم میں آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن خطبہ دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا الا ان ربی امرنی، یاد رکھو مجھے میرے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ چیزیں سکھاؤں جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے،
اور جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے میں تم لوگوں تک اسے پہنچاؤں۔ آج کے دن جو میں کھڑا ہوا ہوں تو اللہ کے اسی حکم کے تحت، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو مال بھی میں اپنے بندوں کو دیتا ہوں وہ حلال ہے، اور میں نے اپنے سارے بندوں کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ سب طرف سے یکسو ہو کر میری عبادت کریں، مجھ سے محبت کریں۔ اور شیاطین ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو اپنے پیچھے چلا لیتے ہیں، اور جو چیز میں نے اپنے بندوں پر حرام کی ہے اسے شیطان حلال اور جائز دکھا کر اس کا ارتکاب کرواتا ہے۔ وَأَمَرْتُهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَأَمَرَتْهُمْ غلطی ہوئی، اور وہ شیاطین انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ شرک کریں میرے ساتھ اور ان چیزوں کو میرا شریک ٹھہرائیں جن کے لیے میں نے کوئی حکم، کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، اور اللہ تعالی نے نظر کی زمین کی طرف، فَمَقَتَهُمْ، اور اللہ سب زمین والوں سے ناراض ہوا، عربہم واجمہم، تمام عربوں سے بھی خدا ناراض ہوا اور سارے اجمیوں سے ناراض ہوا، الا بقایا من اہل الکتاب، ہاں اہل کتاب کچھ عیسائی یہودی جو اللہ کے حقیقی دین پر قائم تھے، بس اللہ ان سے راضی ہوا، باقی سب سے اللہ تعالی ناراض ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو رسالت کے ساتھ دنیا میں بھیج رہا ہوں، اور لوگوں کے ذریعے آپ کی آزمائشیں ہوں گی، آپ آزمائش میں ڈالے جائیں گے، اور آپ کو بھیج رہا ہوں تو لوگ آپ کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی جو اطاعت کرے گا اپنا ہی کچھ بھلا کرے گا، اور جو نافرمانی کرے گا اپنا ہی کچھ بگاڑے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کتاب کے متعلق کہا کہ وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، اور میں آپ پر ایسی کتاب نازل کروں گا جسے پانی دھو نہیں سکے گا، تَقْرَؤُهُ نَائِمٌ وَيَقْظَانٌ، بیداری کی حالت میں بھی لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے، اور جب سوئے ہوئے ہوں گے تب بھی میری کتاب کی تلاوت کریں گے، میں ایسی کتاب آپ پر بھیجوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ میں ایسی کتاب دوں گا جسے پانی نہیں دھو سکے گا، یہ بات پہلے بھی درست تھی، مگر جب سے سائنس نے ترقی کی اور پرنٹنگ یہ چیزیں شروع ہو گئیں، پریس شروع ہو گئے، اور اب تو کمپیوٹر اور یہ دور آ گیا، تو یہ قطعی اور یقینی چیز ہو گئی کہ اللہ کی اس کتاب کو پانی نہیں دھو سکے گا، یعنی یہ ختم ہونے والی چیز نہیں۔ پھر آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی حدیث میں کہ اللہ تعالی نے مجھ سے کہا کہ یہ قریش والے جو آپ کے مخالف ہوں گے ان سب کو آگ میں جلا دو۔ تو میں نے کہا میرے پروردگار اگر میں ایسے کروں گا تو یہ تو میرے سر کے درپے ہو جائیں گے۔ مجھ سے کہا اچھا آپ اس پہ راضی ہیں کہ انہیں جزیرہ عرب سے ایسے ہی نکال دیا جائے جیسے کہ انہوں نے آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا۔ اور پھر مجھ سے فرمایا کہ آپ ان سے لڑیے، جہاد کیجیے، ہم آپ کی مدد کریں گے، اور آپ ہماری راہ میں خرچ کرتے رہیے، ہم آپ کو دیتے رہیں گے، اور آپ جو لشکر ان کے مقابلے کے لیے بھیجیں گے ہم اس سے 5 گنا زیادہ آپ کی مدد کریں گے۔
اور جو کوئی آپ کی نافرمانی کرے اس کے ساتھ لڑیے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والے 3 آدمی ہیں، یعنی یاد رکھو میری بات، ایسا بادشاہ، ایسا سلطان، ایسا حاکم جو اپنے ملک میں، اپنی مملکت میں انصاف کو رائج کرے، مقسط. اور دوسرا وہ جو متصدق، صدقہ کرنے والا ہو، موفق، اللہ نے توفیق دی ہو جسے خرچ کرنے کی، وہ کرتا رہے. اور ایسا شخص جو رحم کرے لوگوں پر، نرم دل کا ہو رشتہ داروں کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے. اور پاک رہنے والا آدمی، ایسا جس کی ضروریات ہوں، بیوی بچے ہوں، اس کے باوجود ہاتھ نہ پھیلائے تنگ دستی میں. اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ 5 آدمی جہنم کے آپ کو بتائیں، ایسا غریب، ایسا کمزور جو مال کے اعتبار سے بھی غریب ہو اور عقل بھی استعمال نہ کرے. اور یہ وہ ہیں جو بڑے لوگوں کے تابع بن کر رہتے ہیں. اور وہ خیانت کرنے والا، جس کے پاور بھی کوئی چیز رکھا دو تو وہ خیانت کیے بغیر نہیں رہے گا. اور تیسرا شخص وہ جو صبح شام جب اسے موقع ملے گا، اگر تم نے اپنے گھر والوں اور اپنے مال پر اسے محافظ بنا دیا تو وہ خیانت کیے بغیر نہیں چھوڑے گا. اور چوتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا آدمی. اور 5واں آپ نے فرمایا گالیاں بکنے والا. یہ سب کے سب جہنمی. یہ جو اس حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ میں آپ پہ ایسی کتاب نازل کروں گا کہ اسے پانی نہیں دھو سکے گا، اور اسے سوتے ہوئے بھی اور جاگتے ہوئے بھی لوگ پڑھیں گے، یہ اس کتاب کی شان ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ لا ریب فی، لوگوں اس میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی گنجائش ہی نہیں. رہ گئی یہ بات کہ شک کرنے والے تو کرتے ہیں، اس کا جواب آگے چل کے بھی دیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو پھر ایسے کرو، اس جیسی کتاب بنا کے لے آؤ، ایک آیت بنا کر لے آؤ. یہاں پر یہ فرمایا کہ لا ریب فی، اس کتاب میں سرے سے کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں. اس کے مقابلے میں تورات، انجیل اور جو مذہبی کتابیں جس فرقے اور طبقے کی ہیں اسے پڑھ کر دیکھ لیجئے، 20 سوالات اٹھتے ہیں اور کوئی جواب اس کا ملتا نہیں ہے. قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے علماء کے متعلق کہا ہے، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے وہ اہل علم جو قرآن کی حقیقت کو جانتے تھے، اللہ تعالی نے فرمایا ان کے متعلق بھی ارشاد ہوا ہے وَقُرْآنًا، اور قرآن پاک ایسی چیز ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ اسے علی الناس، لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، لوگوں کے سامنے اس کی تلاوت کریں، اور ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے وہ تو اس کو مانتے ہی ہیں. جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے یعنی اہل کتاب، یہودی اور عیسائی، اور جب وہ اللہ کی اس کتاب کو سنتے ہیں تو ٹھوڑیوں کے بل خدا کے حضور میں گر پڑتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے اللہ کی اس کتاب کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے.
اسی لیے اللہ تعالی نے بالکل آغاز سے ہی یہ بات صاف کر دی اور یقین دلا دیا کہ تم جس کتاب کو پڑھنے سننے چلے ہو اس کے حقائق کے بارے میں شبہ نہ کرنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شک ہی کی کیوں نفی ہے اور کسی جذبے کی نفی کیوں نہیں؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اس کی حقارت نہ کرنا؟ یہ کیوں نہیں فرما دیا کہ اس کا انکار کفر نہ کرنا؟ یہ کیوں فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ اور جواب اس کا یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ اصل میں شک ہی پہلا مرض ہے جو انسان کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے اور شک کی بنیاد پر آگے چلتے ہیں. شکوک اور شبہات ہی تو پیدا ہوتے ہیں، پھر حقائق کے خلاف پوری عمارت گھڑ لی جاتی ہے، تعمیر کر لی جاتی ہے. تو اللہ تعالی نے اس شک کی بیخبنی کی کہ تم اپنے ذہن کو صاف رکھو، پیش کی، اطمینان دلا دیا پہلے ہی سے کہ دیکھو اس کتاب میں شک نہیں ہے. پھر ارشاد ہوا کہ ھدی للمتقین، راہ دکھاتی ہے، ہدایت دیتی ہے، صحیح راہ فراہم کرتی ہے ان کو جو متقی ہیں. سورہ فاتحہ میں آپ نے دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھی راہ دکھا دیجیے. یہ اس کا جواب آ گیا کہ ھدی للمتقین، ہم راہ دکھاتے ہیں. راہ دکھاتے ہیں کس طرح سے؟ کتاب کے ذریعے سے ان کو جو متقی لوگ ہیں، تقوی والے لوگوں کو راہ دکھائی، یعنی اللہ تعالی نے ان کی ہدایت کی طلب کی جو دعا تھی وہ قبول فرمائی اور بتلایا کہ دیکھو اس طرح اب ہدایت پر چلنا ہوگا. یہ ہدایت کی راہ اور متقی حضرات کی صفات یہ آئندہ نشست میں انشاءاللہ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.